تمہارے مکار باپ نے وہ فائل کہاں چھپائی ہے؟ اپنے باپ کے بارے میں اتنا برا لہجہ سن کر اس کو غصہ آ گیا تھا۔ سر آپ میرے ڈیڈ کے بارے میں ایسی بات نہیں کر سکتے، وہ تیز لہجے میں بولی۔ ارحام خانزادہ جو جواب کا منتظر تھا، یہ سن کر وہ حیران ہی رہ گیا۔ وہ لڑکی جو تھوڑی دیر پہلے اس کے خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی، اب آگے سے زبان چلا رہی تھی۔ اس کو مزید غصہ آیا۔ جو پوچھ رہا ہوں اتنا بتاؤ، فضول باتیں نہ کرو۔ بتاؤ تمہارے اس 2 نمبر باپ نے وہ فائل کہاں؟ بس سر، اپنے باپ کے بارے میں کوئی فضول بات نہیں سنوں گی، اور جس فائل کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں میں نہیں جانتی۔ وہ اپنی بات مکمل کرتے تیزی سے اس کے آگے کی جانب سے گزرنے لگی۔ ارحام غصے میں آتا اس کا بازو مڑوڑ کر اس کو اپنے بے حد پاس لے آیا تھا۔ سوچا تھا نرمی سے تم سے وہ فائل لے کر تمہیں چھوڑ دوں گا، مگر اب مجھے معلوم ہو گیا ہے کہ تم بھی اپنے باپ کی طرح ہی ہو، اور ویسے بھی تم نے وہ محاورہ تو سن رکھا ہوگا نا کہ اگر گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے۔ تو اب میں بھی اپنی انگلی ٹیڑھی کر کر تمہیں بتاؤں گا کہ تم نے کس سے پنگا لیا ہے، وہ سرد لہجے میں کہتا ہے اس کا بازو مڑوڑتے۔ سردیوں کی ٹھنڈی رات تھی، اتنی سردی تھی کہ ہڈیوں میں خون جما دے۔ اس سخت سردی کے باوجود بھی وہ شخص اس ٹھنڈے کمرے میں لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھا تھا۔ شاید اس شخص کو اپنی زندگی پیاری نہیں تھی، یا شاید اس کو اپنی زندگی سے زیادہ وہ کام پیارا تھا جو وہ کر رہا تھا۔ اس کی بھوری آنکھیں سرخ ہوئی تھیں۔ وہ مسلسل اس لیپ ٹاپ میں کچھ کرنے کی کوشش کر رہا تھا، مگر بجہال ہے جو وہ کرنا چاہ رہا ہو وہ ہوا ہو۔ اس نے ایک آخری کوشش کے طور پر اس کام کو دوبارہ انجام دینے کی کوشش کی تھی، مگر ایرر کی لکیر دوبارہ سے آتے دیکھ کے وہ اپنی مٹھیاں بھیج گیا تھا۔ ایرر کی لکیر اب نمایاں ہونے لگی تھی۔ آہ! وہ بری طرح چلاتے اس لیپ ٹاپ کو اٹھا کر دور پھینک گیا تھا۔ لیپ ٹاپ دھاڑ کی آواز سے نیچے گرتا 2 ٹکڑے ہوا تھا۔ آہ! کتنی کوشش کی تھی نا اس نے سب معلوم کرنے کی، مگر نہیں، جو چیز اس کو معلوم کرنی تھی وہ اس مکار شخص نے ایسی جگہ چھپا رکھی تھی جہاں تک شاید وہ کبھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ دوسرے ہی لمحے وہ اپنے بال کھینچتا کھڑا ہوا۔ سر میں شدید درد اٹھ رہا تھا۔ وہ اپنی انگلیوں سے کن پٹی دباتا بستر پر آ کر بیٹھا۔ میں تجھے چھوڑوں گا نہیں صدام شاہ، مجھے وہ راز چاہیے جو تو نے تب چھپایا تھا جب میں اس راز کو جانتا نہیں تھا، مگر اب مجھے اپنی زندگی بھی گنوانا پڑی میں گنواؤں گا، کیونکہ مجھے وہ چاہیے جو تو نے اپنے کھوک میں چھپا کر رکھا ہے۔ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ ساری دنیا برباد کر دے۔ اس جیسا ذہین انسان بھی اس مکار شخص کی اس فائل تک نہیں پہنچ سکا تھا جس تک پہنچنا اس کے لیے سب سے زیادہ ضروری تھا۔ اپنی ناکامی پر اسے ہمیشہ سے ہی غصہ آتا تھا، اور اس وقت بھی اس کو خود پر بے تحاشا غصہ آ رہا تھا۔ اس وقت اگر اس کے سامنے کوئی آ جاتا تو وہ بلاتا خیر اس شخص کی جان لے لیتا۔ وہ غصے میں اتنا جنونی تھا۔ میں خود سے وعدہ کرتا ہوں صدام شاہ، میں تیرے کالے کرتوت ساری دنیا کو دکھاؤں گا۔ مجھے اس فائل کو ڈھونڈنے کے لیے اپنی جان بھی گنوانی پڑے میں گنواؤں گا۔ تجھ جیسے گھٹیاؤں کو انجام تک پہنچانے کے لیے مجھے جو کرنا پڑے گا میں وہ کروں گا۔ وہ بے چینی سے ٹہلتا کھڑکی کے آگے آ کر کھڑا ہوا۔ سخت سردی میں بھی اس وقت اس کو گھٹن کا احساس ہو رہا تھا۔ شاید وطن کے رکھوالے ایسے ہی ہوتے ہیں۔ اس شخص کو اس وقت اپنی جان کی پرواہ نہیں تھی۔ اگر کسی چیز کی پرواہ تھی تو وہ اس راز کی پرواہ تھی جو اس مکار انسان نے اس جگہ چھپایا ہوا تھا جہاں تک چاہ کر بھی وہ پہنچ نہیں پا رہا تھا۔ کسی چیز میں بھی آج تک اسے ناکامی نہیں ہوئی تھی، ناکامیاں اس کے لیے بنی ہی نہیں تھی، مگر آج پہلی بار اسے کسی چیز میں ناکامی حاصل ہوئی تھی۔ اس کا دشمن بلکہ اس کا ملک کا دشمن بہت زیادہ ذہین تھا۔ اس نے اتنی مکاریت سے وہ شاطرانہ چال چلی تھی کہ کوئی بھی اس کی اس چال تک پہنچ ہی نہیں پایا تھا۔ وہ جو کر کر کب کا گزر گیا تھا۔ دوسرے ہی لمحے ٹھنڈی ہوا نے اس کے دل کو سکون بخش دیا۔ دشمن کی چال کتنی لمبی کیوں نہ ہو، وہ کہیں نہ کہیں پھنس ہی جاتا ہے، اور تو بھی ایسے ہی پھنسے گا صدام شاہ۔ میں میجر ارحام خانزادہ خود سے وعدہ کرتا ہوں، میں تجھے اپنے انہی ہاتھوں سے نیست و نابود کروں گا، تیرا وہ حشر کروں گا کہ تو کسی کو بھی اپنی شکل دکھانے کے لائق نہیں رہے گا۔ جن جن لوگوں کی آنکھوں میں آج تو نے پٹی باندھی ہوئی ہے نا، کل وہی پٹی میں اتاروں گا۔ میں تجھے مزید خرابیاں اب کرنے نہیں دوں گا۔
تو کیا ہو گیا اگر تیری کمزوری میرے ہاتھ نہ لی گئی؟ میں بہت جلد اس راز کو پالوں گا، پھر اس کے بعد تو دیکھ۔ وہ زہر خند مسکراتا بستر پر آ کر لیٹا تھا۔ صبح سے اس فائل کے چکر میں لگ لگ کر وہ آج بے حد تھک گیا تھا۔ مستقبل کے بارے میں سوچتے وہ اگلے 10 منٹ میں ہی نیند کی گہری وادیوں میں اتر گیا تھا۔ صبح کی روشنی چھن چھن کر کمرے کے اندر آ رہی تھی۔ وہ وجیح شخص اب بھی گہری نیند سو رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اور سوتا، الارم کی تیز آواز میں اس کو اٹھنے پر مجبور کر دیا تھا۔ وہ گہری سانس لیتا اٹھ کر بیٹھا۔ صبح کی روشنی اس کی آنکھوں میں پڑنے لگی۔ وہ مندی مندی آنکھوں کو مسلتی اٹھ کر کھڑا ہوا۔ آج کچھ بھی کر کر اس کو صدام کی فائل حاصل کرنی تھی۔ اس مکار انسان نے کہاں کہاں اپنی مکاریاں دکھائی تھی، وہ آج رات تک پتہ لگوا لینے والا تھا۔ اسی لیے آج اس کا اپنے بندوں سے ملنا بہت ضروری تھا۔ وہ گہری جمائی لیتا تیزی سے واش روم کی جانب قدم بڑھا گیا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ شاور لیتا باہر آیا۔ شرٹ لیس، ٹاول لپیٹے وہ کسی آفت سے کم نہیں لگ رہا تھا۔ آئینے کے آگے کھڑے ہوتا وہ خود کو دیکھتے مسکرا دیا تھا۔ سرخ و سفید رنگت، اونچا لمبا قد، کثرتی جسم، چوڑے بازو، ستوا کھڑی ناک اور گلابی بھنجے ہوئے لب جو سگریٹ پینے کی وجہ سے تھوڑے تھوڑے کلیجے مائل ہو گئے تھے۔ وہ مرد دکھنے میں اچھا خاصا ہینڈسم اور خوبصورت تھا۔ کوئی اس کو دیکھ لیتا تو شاید دل دیے بغیر نہ مانتا، کیونکہ یہ شخص یہ میجر دل چرا لینے کی اہلیت رکھتا تھا۔ کیا حسن پایا تھا نا اس مرد نے۔ کبھی کبھار وہ مغرور ہوتا تھا، کبھی کبھار کہاں وہ روز ہی مغرور ہوتا تھا، مگر اتنا کچھ ہونے کے بعد بھی اس کی حرکتیں خراب نہ تھیں، بلکہ وہ ایک کامیاب انسان تھا۔ گھڑی دیکھتے اس کی آنکھیں سرخ ہوئی تھیں۔ اس کو وقت پر پہنچنا تھا۔ وہ ایسا انسان تھا کہ وہ ہر جگہ وقت کا بہت خیال رکھتا تھا۔ اس وقت بھی وقت نکلنے سے پہلے وہ وہاں پہنچنا چاہتا تھا۔ ڈریسنگ روم سے تیار ہو کر باہر نکلتے وہ آئینے کے آگے آ کھڑا ہوا۔ تنقیدی نگاہوں سے اپنا جائزہ لیتے اس نے خود پر بے ساختہ پرفیوم چھڑکا تھا۔ کوئی پوچھے اس مرد سے ذرا اتنا حسن، اتنی خوبصورتی لینے کے بعد ہی اس سب کی کیا ضرورت تھی؟ وہ مرد ہر ادا سے لڑکیوں کو اپنے پیچھے لگانے میں ماہر تھا۔ ٹیبل سے گاڑی کی چابی اٹھاتا وہ تیزی سے اپنے کمرے سے نکلا تھا۔ وہ سوچ چکا تھا کہ آج ہی وہ صدام کا راز فاش کرنے والا تھا۔ ملازمین اس کو دیکھتے سلام کرنے لگے۔ وہ سر کے خم سے سب کو جواب دیتا تیزی سے اپنی گاڑی کی جانب بڑھ گیا تھا۔ چہرہ اس حد تک اسپاٹ تھا کہ کوئی اس وقت اس سے بات کرنے کی جرات نہیں کر سکتا تھا۔ وہ گاڑی کے اندر بیٹھتے گاڑی فل سپیڈ پر دوڑاتے منزل کی جانب گامزن ہو گیا تھا۔ آج کا دن اس کے لیے بہت خاص تھا۔ کل رات وہ اپنی ایک مشن پر ناکامیاب ہو گیا تھا، مگر آج کچھ بھی کر کر وہ اس مشن میں کامیاب ہونا چاہتا تھا۔ تقریباً پون گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد وہ اپنی منزل پر پہنچتے گاڑی روک گیا تھا۔ ارشد جو باہر اسی کے انتظار میں کھڑا تھا اس کو دیکھتا بھاگتے ہوئے اس کے پاس آیا۔ ارشد کو اپنے پاس آتے دیکھ کر ارحم خان زادہ گہری سانس بھرتا گاڑی سے باہر آیا تھا۔ ارشد کا اس سب سے خاص آدمی تھا جو اس کے ہر مشن میں اس کے ساتھ ساتھ ہوتا تھا۔ ارشد وہ تھا جس سے وہ بہت قریب تھا، مگر اس وقت ارشد بھی اسے کچھ خاص اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں دیکھ کے ارشد بھی خوفزدہ ہوا۔ عرصہ ہوا اس نے ارحم خانزادہ کو اتنے غصے میں نہیں دیکھا تھا جتنے غصے میں وہ آج تھا۔ سر آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اس کے سوال پر ارحم خانزادہ اس پر ایک طنزیہ نظر ڈال کر رہ گیا۔ اس کی طنزیہ نظروں پر ارشد نظریں چرانے لگا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ ارحم خانزادہ کن چیزوں کی جانب اشارہ کر رہا تھا۔ تم جانتے ہو نا ارشد کہ میں کیا چاہتا ہوں؟ مجھے ہر کام وقت پر پسند ہے۔ تم جانتے ہو نا، پھر بھی تم نے یہ کیا؟ کیا تم بھول گئے تھے میرے اصول کہ کام سے زیادہ پیارا مجھے کوئی بھی نہیں ہے؟ وہ سمندر کی گہری لہریں دیکھتا تیز لہجے میں بول رہا تھا، جبکہ ارشد اس کی باتیں سن کر شرمندہ ہونے لگا۔ جب میں نے تمہیں کہا تھا کہ کچھ بھی کر کر مجھے وہ فائل کل چاہیے، تو پھر تم نے اپنا کام مکمل کیوں نہیں کیا؟ اب کی دفعہ اس نے اپنی سرخ نگاہیں ارشد پر گاڑی تھیں۔ اس کی خون رنگ آنکھوں میں دیکھ کے ارشد لب چبا کر رہ گیا۔ جواب کیا دے ایک لمحے کے لیے سمجھ نہیں آیا تھا۔ صاحب میں نے بہت کوشش کری کہ میں اس فائل کو ڈھونڈ نکالوں، مگر صدام شاہ نے شاید اسے ایسی جگہ چھپا لیا ہے جہاں ہم میں سے کوئی نہیں پہنچ سکتا، وہ انگلی مسل مسل کر کہتا مجبور لگا تھا۔ اس کی بات پر ارحم خانزادہ لب پھینچ کر رہ گیا۔ تم جانتے ہو نا کہ اس قسم کی باتیں مجھے بالکل پسند نہیں ہیں۔ صاحب میں سچ کہہ رہا ہوں، بھلا میں نے آج سے پہلے کبھی جھوٹ کہا ہے جو آج کہوں گا؟ آپ نے آج سے پہلے مجھے جو کام دیا میں نے وہ وقت پر مکمل کیا ہے سر۔ اس دفعہ بھی میں نے وہی سب کیا جو ہر دفعہ کرتا رہا ہوں۔ اگر اس فائل تک پہنچنے کے لیے مجھے اپنی جان بھی گنوانی پڑی نا، تو قسم کھاتا ہوں سر میں اپنی جان بھی گنوا دوں گا۔
مگر مسئلہ ہی یہی ہے کہ صدام بہت زیادہ شاطر اور ہوشیار ہے۔ اس کو معلوم تھا کہ ہم بہت جلد اس راز کو پالیں گے، اسی لیے اس نے اس فائل کو اس جگہ پہنچا دی ہے جہاں ہم چاہ کر بھی نہیں پہنچ سکتے۔ مجھے یہ وضاحتیں نہیں چاہیے ارشد، مجھے کام چاہیے، کام۔ اور اگر تم کام نہیں کر سکتے تو صاف کہو، میں تمہیں کام سے نکال دیتا ہوں۔ اس کی وضاحتوں پر ارحام خانزادہ کو سخت غصہ آیا تھا۔ کتنی آرام سے وہ کہہ رہا تھا نا کہ وہ فائل نہیں ملی، چاہے کچھ بھی ہو جائے ارشد، مجھے وہ فائل چاہیے تو چاہیے، اس فائل کی صورت میں ہی مجھے تم پر برداشت ہو، ورنہ اس فائل کی طرح تم بھی میری زندگی سے دفع ہو جانا۔ وہ چبا کر بولتے ہی ارشد کے ہوش اڑا گیا تھا۔ ارشد سر جھکائے لب کاٹنے لگا۔ وہ فائل کسی اور کے پاس نہیں ہے سائی، بلکہ وہ صدام کی بیٹی کے پاس ہے۔ صدام کو معلوم تھا کہ کسی نہ کسی دن اس کی حقیقت کھلی جائے گی، اس لیے اس نے وہ فائل اپنی بیٹی کے پاس رکھوا دی تاکہ کوئی بھی اس فائل تک نہ پہنچ سکے، کیونکہ ہم بے بنیاد کسی عورت پر شک نہیں کر سکتے، اور وہ لڑکی ہے، اس لیے اس نے بہت سوچ سمجھ کر یہ چال چلی ہے۔ ارشد کی بات سنتے ارحام خانزادہ بھویں اچکا کر رہ گیا تھا۔ اس نے سخت نگاہوں سے ارشد کو گھورا۔ ارشد بیچارہ ہاتھ مسل کر رہ گیا۔ سر، میں نے اس لڑکی کے کمرے کی بھی تلاشی دلوا دی ہے، مگر وہ فائل وہاں بھی نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ فائل کو یا تو زمین کھا گئی یا آسمان نگل گیا ہے۔ ارشد کی بات پر وہ پریشان ہوتے اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر گیا۔ واقعی کسی لڑکی کی تلاشی لینا اور اس سب وہ نکلوانا جو وہ چاہتا تھا، یہ مشکل ہی تھا۔ مشکل ہی نہیں، ناممکن تھا۔ پہلی دفعہ ارحام خانزادہ کا ایسا کسی کیس سے بالا پڑا تھا۔ ٹھیک ہے ارشد، اب تم یہاں سے جا سکتے ہو، اس مسئلے کو اب میں خود دیکھ لوں گا۔ وہ اپنی داڑھی کو مسلتا سمندر کی آتی جاتی لہروں پر اپنی نگاہیں گاڑ گیا تھا۔ وہ اپنے بے چین چہرے پر ہاتھ پھیرتا ان ٹھنڈی لہروں پر اپنے قدم جما گیا تھا۔ ٹھنڈے پانی ایک لمحے کے لیے اس کے پاؤں میں دوڑتے خون کو سرد کر گیا، مگر وہ اس وقت اتنا پریشان تھا کہ اس کو یہ محسوس ہی نہ ہوا۔ واقعی ارشد نے جو بات بتائی تھی وہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی۔ اگر وہ فائل صدام شاہ کے پاس ہوتی تو حاصل کرنا پھر آسان تھا، مگر مشکل ہی نہیں، ناممکن ہو گیا تھا۔ کسی مرد کے ساتھ تو وہ مار کٹائی کر کر بھی وہ فائل حاصل کرتا تھا، مگر عورت کے ساتھ کرتا تو کیا کرتا؟ اس نے آج تک کسی بھی عورت سے کسی قسم کی کوئی بدتمیزی نہیں کی تھی، کیونکہ ایک تو وہ عورتوں کی عزت بہت کرتا تھا، اور دوسری بات عورتیں ان سے کمزور ہیں، وہ اس چیز کو بھی اچھے سے سمجھتا تھا۔ یہ سب سوچتے ہوئے دوبارہ سے پریشان ہوا اٹھا تھا۔ کرے تو کیا کرے؟ ایک لمحے کے لیے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا۔ سب کچھ ایک ایسا پزل بن گیا تھا جو چاہتے ہوئے بھی حل نہ ہو رہا تھا۔ دوسرے ہی لمحے اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلتی چلی گئی۔ کہتے ہیں نا، مشکل وقت میں اللہ مدد کرتا ہے، تو مدد آ گئی تھی اس کے لیے۔ وہ اپنی داڑھی کھجاتا اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ اب وقت تھا اپنی IDA کو سر انجام دینے کا۔ وہ فیصلہ کر چکا تھا کہ اس کو آگے کرنا کیا تھا، اور فیصلہ کرتے ہی وہ مطمئن بھی ہو گیا۔ ایسا لگ رہا تھا ساری ٹینشن ایک لمحے میں دور ہو گئی۔ وہ کھڑے ہوتے اپنی انگلیوں پر چابی گھماتا تیزی سے اپنی گاڑی کی جانب قدم بڑھا گیا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے اس کی گاڑی ہوا سے باتیں کرتی اپنی منزل کی جانب رواں دواں ہو گئی تھی۔ گاڑی میں بیٹھے اس خوبصورت شخص کے لب مسکرا رہے تھے، ایسی مسکراہٹ جو شاید دل چرا کر لے جائے۔ وہ کم مسکراتا تھا، مگر جب مسکراتا تھا تو دل کھول کر مسکراتا تھا، جیسے اس وقت اس نے کیا سوچا تھا، اس کے دل میں کیا تھا، یہ تو بس وہ اور اللہ ہی جانتا تھا۔ اب آگے کیا ہونے والا تھا، یہ تو آگے ہی پتہ لگنا تھا۔ وہ اپنا حولیہ دیکھتے مسکرایا تھا۔ واہ، کیا ہی بات ہے، اس نے خود سے کہتے اپنے لبوں کو بھینچ لیا تھا۔ وہ اس حولیے میں بھی سج گیا تھا۔ گھڑی میں ٹائم دیکھتے ہی وہ اپنی گاڑی کی چابی اٹھاتا تیزی سے باہر کی جانب بھاگا۔ اب جو اس کو کرنا تھا، اس میں اس کو وقت کا پہلے سے کہیں زیادہ خیال رکھنا تھا۔ تقریباً پون گھنٹے بعد وہ محفوظ انداز میں مسکراتے اس یونی پر اپنی نگاہیں جما گیا تھا۔ اس سے فائل نکلوانا مشکل تھا، مگر ناممکن نہیں، اسی لیے وہ ایک پروفیسر بن کر اس یونیورسٹی میں آ گیا تھا، اور یہ اس کے لیے اتنا کوئی مشکل بھی نہیں تھا۔ وہ اپنی آنکھوں پر کالا چشمہ چڑھاتا تیزی سے اس یونیورسٹی کے اندر داخل ہوا۔ بہت سے لوگ اس کو دیکھتے ہی اپنی جگہ پر ٹھہر گئے تھے۔ اتنا خوبصورت مرد ان لوگوں نے شاید آج سے پہلے نہیں دیکھا تھا۔ لوگوں کی نظریں اپنے اوپر پڑتا محسوس کر کے وہ مسکرا دیا تھا۔ یہ کوئی پہلی بار تو نہیں ہو رہا تھا نا، ہمیشہ سے یہی ہوتا آ رہا تھا۔ وہ اپنا کالر ٹھیک کرتا تیزی سے اندر کی جانب گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اندر جاتا ہے کہ تبھی سامنے سے ایک نسوانی وجود سے وہ بری طرح ٹکرا گیا۔
اس سے پہلے کہ وہ نازک وجود زمین کو سلام ہی دیتا، وہ جھک کر اس کو اپنی باہوں میں سنبھال گیا تھا۔ یہ ایک بے اختیارانہ فعل تھا، مگر یہ بے اختیارانہ فعل اس کے لیے کتنی مصیبت لانے والا تھا یہ تو اس کو آگے ہی معلوم ہونے والا تھا۔ اس نازک لڑکی کے چہرے پر نظر ڈالتے وہ اپنی سانس تک روک گیا۔ سرخ و سفید رنگت، بچکانہ نقوش، کھڑی ناک اور گلابی بھنجے ہوئے لب۔ بے تحاشا خوبصورت چہرے پر جو سب سے زیادہ نمایاں تھا وہ تھی اس کی معصومیت، جو آگے پیچھے کے لوگوں کو بھی اس کی جانب متوجہ کر دے رہی تھی۔ اس کو اپنا دل بے حد تیزی سے اپنے کانوں میں دھڑکتا ہوا محسوس ہوا۔ تو یہ کیا ہوا تھا اس کو ایک لمحے کے لیے سمجھ نہ آیا۔ وہ لڑکی اب بھی ڈر کر بری طرح کانپتے اس کا گریبان تھامی ہوئی تھی۔ اتنی محنت سے پریس کی ہوئی شرٹ ایک لمحے میں خراب ہو گئی تھی۔ کوئی اور ہوتا تو وہ اس کی ہستی اتار کر رکھ دیتا، مگر شاید سامنے کھڑی لڑکی اب اس کے لیے کوئی اور نہیں رہی تھی۔ وہ اس کے لیے خاص ہو گئی تھی، بہت خاص۔ جس شخص کا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، اب شاید اس شخص کا ایک رشتہ اس دنیا میں بن گیا تھا۔ وہ سدھ بھت کھوئی اس کا چہرہ دیکھنے میں مصروف تھا۔ ان دونوں کو ایسے کتنے لوگ دیکھ رہے تھے، اس کو کسی چیز کا ہوش نہیں تھا۔ ہوش و حواس تو لمحوں میں وہ لڑکی اڑا کر لے گئی تھی، پھر بھلا اس کے پاس بچتا ہی کیا؟ شور کی آواز سنتی وہ حقیقت کی دنیا میں واپس آیا تھا۔ وہ معصوم لڑکی اب بھی اس کا گریبان پکڑے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ وہ اس کو دیکھ کر مسکراتی نرمی سے اس کی کمر پر ہاتھ رکھ کر اس کو کھڑا کر گیا تھا۔ محترمہ، آپ گرنے سے بچ گئی ہیں، اس لیے کلمہ پڑھیں، ڈرے مت، وہ نرم لہجے میں کہتا مسکرایا تھا۔ اس کی اتنی نرم آواز سن کے سعدیہ ہکا بکا رہ گئی۔ کوئی مرد اتنا نرم بھی کہہ سکتا تھا؟ یہ شاید آج اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ اس وجاہت سے بھرپور مرد کو دیکھتے اس کی آنکھیں جھکی تھیں۔ دوسری لمحے وہ اپنا دوپٹہ صحیح کرتی تیزی سے وہاں سے بھاگ گئی۔ آگے پیچھے جو جرش تھا وہ بھی چھٹ گیا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اب بھی وہی دیکھ رہا تھا جہاں تھوڑی دیر پہلے وہ تھی۔ دوسری لمحے وہ اپنا بایاں حصہ مسل کر رہ گیا۔ درد ہو رہا تھا یا کیا اس کو سمجھ نہیں آیا، مگر ایک چیز تو اس کو سمجھ آ گئی تھی کہ وہ اس لڑکی کو بہت جلد دوبارہ دیکھنا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے وہ غصے میں نہیں، بہت غصے میں تھا، مگر اب ایسا لگ رہا تھا سارا غصہ ٹھنڈا ہو گیا ہو۔ وہ مسکراتے ہوئے اپنی آنکھوں پر بلیک گوگلز چڑھاتا تیزی سے اپنی کلاس روم کی جانب قدم بڑھا گیا۔ جس چیز کے لیے وہ یہاں آیا تھا وہ اس کی سب سے پہلی پرائیورٹی تھی۔ اس کے بعد اس کو جو کرنا تھا وہ سب بعد میں دیکھا جانا تھا۔ وہ جس چیز کے لیے آیا تھا وہ چیز اس کے لیے سب سے پہلی تھی۔ اب کہ اس کے چہرے پر سختی نہیں، بہت سختی تھی۔ کوئی اس کو دیکھتا تو یقین نہ کر پاتا کہ تھوڑی دیر پہلے مسکرانے والا الہام خانزادہ یہی تھا۔ وہ اپنے چہرے پر سنجیدہ تاثرات سجائے اس کلاس روم میں داخل ہو گیا۔ کلاس کے اندر داخل ہوتے ہوئے تیزی سے کلاس روم کی جانب قدم بڑھا گیا تھا۔ بہت سے اسٹوڈنٹ اس کو دیکھتے سیدھے ہو گئے تھے۔ ٹیچرز کے کلاس میں موجود نہ ہونے پر کلاس میں پکنک کا ماحول تھا، مگر اس کی اتنی اچانک انٹری پر سب سیدھے ہو کر بیٹھ گئے تھے۔ کچھ تو اب بھی اس کی موجودگی سے بے خبر، کھانے پینے میں مصروف تھے۔ اس نے روسٹرم پر کھڑے ہوتے ایک سخت نگاہ پوری کلاس پر ڈالی تھی۔ اس کی سخت نگاہ پر ساری کلاس دبک کر بیٹھ گئی۔ لڑکیاں تو بیچاری ٹھنڈی ٹھنڈی سانسیں بھرنے لگی۔ اتنا شاندار انسان ان سب کے سامنے کھڑا تھا اور وہ مجبور ہوتے اس شاندار شخص کو دیکھ کے بھی نہیں پا رہی تھی، کیونکہ اس شخص کی بھوری آنکھیں بہت کچھ کہہ رہی تھیں۔ آج پڑھنا ہے یا پھر یوں ہی مجھے دیکھتے رہنا ہے؟ وہ ایک طنزیہ نظر سب پر ڈالتا سخت لہجے میں بولا۔ اس کے طنز پر سب کو سانپ سوکھ گیا تھا۔ صحیح تو کہہ رہا تھا، وہ لڑکیاں تو چھوڑ، لڑکے بھی اس کو یوں دیکھ رہے تھے جیسے اس قسم کا انسان پہلی بار دیکھا ہو۔ شروع میں تو یہ چیزیں اس کو مزہ دے رہی تھی، مگر اس وقت وہ سخت عاجز آ گیا تھا۔ ارشد کی چیٹ کھولتے اس نام کو پڑھتے اس کے لبوں پر زہر خند مسکراہٹ پھیلی تھی۔ سعدیہ صدام کدھر ہے؟ اس کے سوال پر کلاس میں بیٹھے تمام افراد ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ جواب دینے کی ہمت کسی کے اندر نہیں ہوئی تھی۔ ایک تو اس کی پرسنالٹی اور اوپر سے اس کا غضب ناک لہجہ، کوئی بھی کچھ بھی کہتے ہوئے ڈر رہا تھا۔ کچھ پوچھا ہے میں نے آپ سب سے؟ سعدیہ صدام کون ہے؟ انہیں بلائیں۔ اگر آپ لوگ جواب نہیں دے سکتے، آپ لوگ گونگ ہیں تو آپ لوگ بتا سکتے ہیں۔ اس کے اس طنز پر پوری کلاس گڑبڑا ہی تو گئی تھی۔ مقابل اتنی اچھے طریقے سے ضلالت کر رہا تھا کہ ضلالت کم، عزت زیادہ لگ رہی تھی۔ سر وہ بھی کلاس میں نہیں ہے، ایک لڑکی کی دھیمی آواز سن کر اس کے لب بھنجے تھے۔ باہر جائیں اور فوراً ان کو بلا کر لائیں، ساتھ میں یہ بھی کہیے گا کہ یہاں پر وہ پڑھنے آتی ہیں، پکنک منانے نہیں۔ سن کر اس کو سخت غصہ ہی تو آ گیا تھا۔ پڑھائی کے نام پر آدھے بچے باہر تھے، یہ سب اس سے برداشت نہیں ہوا تھا، اور ویسے بھی اس لڑکی کو تو وہ ایک چیز پر بھی اب چھوٹ نہیں دینے والا تھا۔ اپنے باپ کے ساتھ ان کالے کرتوتوں میں شامل تھی، وہ بھلا اس کو کیسے چھوڑتا؟
اس کی بات سنتے وہ لڑکی تیزی سے کلاس سے باہر گئی تھی۔ وہ اپنی گھڑی میں وقت دیکھتا اپنے چہرے پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا تھا۔ غصے سے اس کی دماغ کی رگ پھٹ رہی تھی۔ وہ لڑکی اس کے سامنے آ جاتی، وہ سوچ چکا تھا کہ آج وہ اس کو اتنا ذلیل کر دینے والا تھا کہ وہ کل اس کے آنے سے پہلے اس کلاس میں موجود ہونی تھی۔ اب بھی وہ بیٹھا ہی تھا کہ تبھی دستک دے کر وہ دونوں اندر داخل ہوئے۔ وہ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتا خود کو غصہ کرنے سے باز رکھ رہا تھا، مگر جتنا غصہ اس کو اس وقت آ رہا تھا وہ چاہتے ہوئے بھی اپنے غصے پر قابو نہیں پا رہا تھا۔ سر، آپ نے مجھے بلایا؟ معصوم سی آواز پر اس کا دماغ خراب ہوا تھا۔ اس نے نظر اٹھا کر اس کو دیکھا، مگر دوسری لمحے وہ سانس روک کر رہ گیا۔ سامنے کھڑا وہ نازک وجود اس کی نظروں پر کپ کپا کر رہ گیا تھا۔ ساتھ ساتھ اس نے چادر بھی اپنے ارد گرد اچھے سے لپیٹی تھی۔ اس کے چہرے پر پھیلی معصومیت دیکھ کے کہیں سے بھی ارحام کو نہیں لگ رہا تھا کہ وہ اس مکار شخص کی بیٹی ہے۔ دل بھی نہا خانوں میں موجود سر پٹکنے لگا۔ تھوڑی دیر پہلے اس عورت کے لیے ہی تو جذبے بدلے تھے اور ایسے وہ اس کے سامنے آ جائے گی اس نے نہیں سوچا تھا۔ اس کے چہرے پر اس وقت زلزلے کے تاثرات تھے۔ اس کی ضلالت کرنے کا وقت ختم ہوا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے اس نے جو سوچا تھا وہ سب اس کے دماغ سے نکل گیا۔ یاد تھی تو بس وہ جو اس کے سامنے کھڑی تھی۔ سر، وہ ریحان سی ہوتی سی پکار بیٹھی۔ اس کی پکار پر وہ ہوش میں آیا تھا۔ اپنے سامنے اس کو کھڑے دیکھ کے اس کے لب بھینچے تھے۔ ایک لمحے کے لیے بھی وہ یقین نہیں کر سکا تھا کہ اس معصوم چہرے کے پیچھے اتنا بھیانک اور مکار چہرہ تھا، مگر دوسری ہی لمحے وہ گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ معصوم دکھنے والے لوگ ہی آج کی دنیا میں سب سے پہلے کراس کرتے ہیں۔ اس بات کو وہ اس وقت مان چکا تھا۔ اس کتنی گہری نظریں اپنے اوپر پڑتی محسوس کرتی سعدیہ اپنی چادر کو اپنی انگلیوں پر لپیٹنے لگی۔ اس کو یہ کرتے دیکھ کے ارحام خانزادہ کا غصہ ساتویں آسمان کو پہنچ گیا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے جاگے ہوئے جذبوں نے اس نے احتیاط سے دل میں قبر بنا کر ان میں دفنا دیے تھے۔ اس مکار شخص کی بیٹی کو وہ ہرگز بھی چاہ نہیں سکتا تھا۔ یہ اس کے لیے کبیرہ گناہ تھا۔ کیا آپ کو ٹائمنگ کا نہیں پتا؟ وہ سخت لہجے بولتا سعدیہ کے ہوش اڑا گیا۔ وہ اس کے سخت لہجے پر ہی کانپنے لگی تھی۔ ارحام خانزادہ اس کو یوں کانپتے دیکھ کر اپنے بے چین چہرے پر ہاتھ پھیر کر رہ گیا۔ بڑے بڑے کان کرتے وقت تو شرم نہیں آتی، اتنا سر ڈانٹتا ہے، اس پر ہی کانپنے لگ گئی۔ وہ بھڑکتے ہوئے سوچنے لگا، کچھ پوچھ رہا ہوں میں آپ سے مس سعدیہ صدام، بتائیں آپ کو ٹائمنگ کا نہیں پتا کیا؟ اس کی آواز پر سعدیہ نے آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ ان معصوم آنکھوں میں آنسو کا ایک جہان آباد تھا۔ وہ اس کی آنکھوں میں اتنے سارے آنسو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے سانس تک روک گیا تھا۔ وہ ہوش گنوائے اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ اس کی بڑی بڑی آنکھوں میں اس وقت سمندر سمایا ہوا تھا۔ وہ گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ سارا غصہ پل بھر میں جھانک کی طرح بیٹھ گیا تھا۔ کیا اتنا آسان تھا اس کے لیے اس لڑکی سے نفرت کرنا جس سے تھوڑی دیر پہلے وہ محبت کر بیٹھا تھا؟ تھوڑی دیر پہلے وہ اس چیز پر خوش تھا، مگر اس وقت یہ چیز اس کو اپنی زندگی پر بوجھ لگ رہی تھی۔ سامنے کھڑی لڑکی دشمن کی بیٹی تھی۔ اس کے باپ نے اس کے وطن سے ہیرا پھیری کی تھی۔ وہ بھلا کیسے اس کی بیٹی کے عشق میں پاگل ہو سکتا تھا؟ دوسرے ہی لمحے وہ اپنے تمام جذبوں کو تھپک تھپک کر سلا گیا۔ یہ معصوم دیکھنے والی لڑکی بھی ان سب چیزوں میں شامل تھی۔ اس سوچ کے آتے ہی اس کی سوچ لمحے میں ہی تبدیل ہو گئی۔ تھوڑی دیر پہلے جو وہ صرف اور صرف اپنا اور اپنی محبت کے بارے میں سوچ رہا تھا، اب وہ بدل گیا تھا۔ اس وقت وہ اب صرف اور صرف اپنے مشن کے بارے میں سوچ رہا تھا، جس کو چند دنوں میں ہی اس کو مکمل طور پر کمپلیٹ کرنا تھا۔ کچھ پوچھا ہے میں نے آپ سے؟ اب کی دفعہ وہ دھاڑا، وہ جو اس کی خاموشی پر اچھا خاصا نارمل ہو گئی تھی، اچھل کر دور ہوتے اب پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اس کو یوں روتے دیکھ کے وہ حیران ہوتا اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ رونا لڑکیوں کی چال ہوتی ہے، اس کو اچھے سے معلوم ہوا تھا، مگر اس کو روتے دیکھ کے وہ سب بھول گیا تھا۔ وہ لڑکی رو کر اس کے اچھے خاصے موڈ کو سدھار چکی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے جو از حد غصے میں تھا، اب سارا غصہ جھاگ کے مانند بیٹھ گیا تھا۔ سر وہ میں باہر کینٹین میں، مجھے بھوک۔ اوکے مس سعدیہ صدام، آپ جا سکتی ہیں۔ وہ گہری سانس لیتی اس کو جانے کی اجازت دے گیا۔ سعدیہ اجازت پاتے تیزی سے اپنی جگہ کی جانب بھاگی تھی۔ اس کی تیزیاں دیکھ کے نامحسوس انداز میں اس کے لبوں پر مسکراہٹ پھیلتی چلی گئی تھی۔ لڑکیاں کس حد تک ایکٹنگ کرتی ہیں اس وقت سمجھ میں آ گیا تھا، مگر بھلا وہ کب جانتا تھا کہ جس چیز کو وہ ایکٹنگ سمجھ رہا تھا وہ چیز تو اس لڑکی کا خاصہ تھی۔ نو، معصوم بننے کی فضول ایکٹنگ۔ وہ سر جھٹکتے کتاب کھولتا روسٹرم پر کھڑا ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر پہلے اس کا جو غصہ ٹھنڈا ہوا تھا وہ پھر سے عود آیا تھا۔ اب اس پوری کلاس کی خیر نہیں دی۔ وہ کھڑے ہوتے سب سے سوال پوچھنے لگا۔ اس کے حسن پر کوئی لڑکیاں سوال سن کر انگلیاں دانتوں میں دبا گئی تھی،
جو سوال وہ کر رہا تھا شاید اس وقت کسی کو بھی اس کا جواب نہیں آتا تھا۔ ہر کسی کو شرمندگی سے نظریں نیچے جھکائے دیکھ کے وہ ان سب کو ملامت کرتا اپنی جگہ پر بیٹھا تھا۔ سعدیہ میڈم کو بھی کچھ یاد نہیں تھا۔ وہ ایک طنزیہ نظر اس پر ڈالتا ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا۔ غلط کام سارے آتے مگر پڑھائی نہیں آتی میڈم کو۔ وہ زہر خند لہجے میں سوچتا، اب کتاب اٹھائے سب کو پڑھانے میں مصروف تھا۔ وقت برباد کرنے کا فائدہ نہیں تھا۔ وہ سوچ چکا تھا کہ اس مکار لڑکی سے وہ آج اس فائل کے بارے میں پتہ لگانا چاہتا تھا۔ اگر وہ سیدھی طریقے سے بتا دیتی تو ٹھیک، نہیں تو اس نے بہت آگے بھی سوچ رکھا تھا۔ وہ ایک تنقیدی نگاہ سعدیہ پر ڈالتے تیزی سے کلاس سے نکل گیا۔ ابھی اس کو مزید بہت کام بھی کرنے تھے، جبکہ سعدیہ اس کو کلاس سے جاتے دیکھ کے گہری سانس بھر کر رہ گئی تھی۔ اس شخص نے ہر لمحہ اس کی سانس روک کر رکھی تھی۔ ایسا خوف تو آج سے پہلے کسی نے نہیں آیا تھا جیسا اس سے آ رہا تھا۔ یونی کو آف ہوتے ہی وہ پرسکون سانس خارج کر رہ گئی۔ پڑھائی ہمیشہ ہی اس کے لیے مشکل رہی تھی، اپنے باپ کے مجبور کرنے پر پڑھ رہی تھی وہ بس، ورنہ اگر اس کو بس چلتا تو وہ میٹرک کے بعد ہی پڑھائی چھوڑ دیتی۔ وہ اپنی کتابوں کو اٹھاتی، چادر کو اچھے سے اپنے ارد گرد لپیٹتی یونی سے باہر آئی تھی۔ ارحام خان زادہ جو اس کے انتظار میں ہی باہر بیٹھا تھا اس کو دیکھتا سترک ہو گیا۔ جو بھی ہو جاتا اس کو اس فائل کے بارے میں معلوم کرنا تھا جو اس مکار لڑکی نے اپنے پاس دبا رکھی تھی۔ اس کو کالی چادر اپنے ارد گرد لپیٹتے دیکھ کے وہ غصے سے بھڑک کر رہ گیا تھا۔ حرکت اتنی بری تھی اور معصوم اتنی بنتی تھی کہ پتہ نہیں کیا ہو۔ سعدیہ اپنے چہرے پر نقاب کرتی تیزی سے آگے کی جانب گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ آگے جاتی ارحام خان زادہ اس کا بازو اپنی گرفت میں دبوچتا اس کو اپنے قریب کر گیا تھا۔ وہ جو اپنے آپ میں مگن جا رہی تھی اس اچانک آفات پر ہڑبڑا کی اٹھی تھی، مگر اپنے سامنے ارحام کو کھڑے دیکھ کر اس کے اوپر کی سانس اوپر اور نیچے کی سانس نیچے ہی رہ گئی تھی۔ اس درندے کو اپنے برابر کھڑے دیکھ کر اس کو بے تحاشا خوف آیا تھا۔ جو پوچھوں گا چپ چاپ بتا دینا، نہیں تو میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم یاد رکھو گی۔ وہ اس کے کان کی جانب جھکتا سرد لہجے میں بولا۔ اس کا سرد لہجہ سعدیہ کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ دوڑا گیا۔ وہ بھلا اس سے کیا پوچھنے والا تھا اس کو نہیں معلوم تھا۔ بھلا اتنے بڑے پروفیسر اس سے کیا پوچھتے تھے؟ وہ خود حیران تھی۔ مجھے بتاؤ تمہارے باپ نے وہ فائل کہاں رکھی ہے؟ متوقع سوال پر وہ حیرت سے منہ کھولے اپنے سامنے کھڑے اس شخص کو دیکھ رہی تھی جس کے سوال نے اس کو ایک لمحے کے لیے ہکا بکا کر دیا تھا۔ وہ بنا کچھ کہے اس کا چہرہ دیکھنے میں مصروف تھی۔ کچھ پوچھ رہا ہوں تم سے، بتاؤ بھی۔ وہ اس کا بازو جھنجھوڑتے دھاڑا۔ اس کی دھاڑ پر وہ خوفزدہ ہوتی پیچھے ہوئی تھی۔ کیا پوچھ رہے ہیں آپ سر؟ وہ خوف سے کانپتی دھیمی لہجے میں بولی۔ تمہارے مکار باپ نے وہ فائل کہاں چھپائی ہے؟ اپنے باپ کے بارے میں اتنا برا لہجہ سن کر کو غصہ آ گیا تھا۔ سر آپ میرے ڈیڈ کے بارے میں ایسے مت بات کریں، وہ تیز لہجے میں بولی۔ ارحام خان زادہ جو جواب کا منتظر تھا یہ سن کر وہ حیران ہی رہ گیا۔ وہ لڑکی جو تھوڑی دیر پہلے اس کے خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی اب آگے سے زبان چلا رہی تھی۔ اس کو مزید غصہ آیا۔ جو پوچھ رہا ہوں اتنا بتاؤ، فضول باتیں نہ کرو۔ بتاؤ تمہارے اس 2 نمبر باپ نے وہ فائل کہاں ہے؟ بس سر، اپنے باپ کے بارے میں کوئی فضول بات نہیں سنوں گی، اور جس فائل کے بارے میں آپ پوچھ رہے ہیں میں نہیں جانتی۔ وہ اپنی بات مکمل کرتے تیزی سے اس کے آگے کی جانب سے گزرنے لگی۔ ارحام غصے میں آتا اس کا بازو مڑوڑ کر اس کو اپنے بے حد پاس لے آیا تھا۔ سوچا تھا نرمی سے تم سے وہ فائل لے کر تمہیں چھوڑ دوں گا، مگر اب مجھے معلوم ہو گیا کہ تم بھی اپنے باپ کی طرح ہی ہو، اور ویسے بھی تم نے وہ محاورہ تو سن رکھا ہوگا نا کہ اگر گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے۔ تو اب میں بھی اپنی انگلی ٹیڑھی کر کر تمہیں بتاؤں گا کہ تم نے کس سے پنگا لیا ہے۔ وہ سرد لہجے میں کہتا ہے اس کا بازو مڑوڑتے اس کو فرنٹ سیٹ پر دھکا دے گیا تھا۔ سعدیہ جو اس کے خوف سے کانپ رہی تھی اس آفدات پر ہکا بکا رہ گئی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کرتی ارحام خانزادہ ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھتے گاڑی کو فل سپیڈ پر دوڑاتے روڈ پر ڈال گیا۔ وہ خوف سے چپ چاپ ارحام خانزادہ کا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ وہ اس کو کہاں لے کر جا رہا تھا کہاں نہیں وہ نہیں جانتی تھی۔ خوف سے اس کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ دوسرے ہی لمحے وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ ارحام اس کو یوں روتے دیکھ کر گہری سانس بھر کر رہ گیا۔ اس کے رونے سے اس وقت ارحام خانزادہ کو ذرا سا فرق نہیں پڑا تھا۔ وہ لب بھیجے اس پر اپنی خون رنگ آنکھیں جما گیا جو ابھی تک ہچکیاں لے لے کر رو رہی تھی۔
شروع میں تو اس نے اس کو کچھ نہیں کہا تھا، مگر اس وقت درد سے اس کا سر پھٹنے لگا۔ یہ عورت رو دھو کر اس کا دماغ مزید خراب کر چکی تھی۔ تم چپ ہوگی یا پھر تمہارا یہی کچھ کر دوں؟ اس کی دھاڑ پر وہ سہم کر بالکل چپ ہو گئی تھی۔ وہ پرسکون انداز خارج کرتے گاڑی کو مزید تیزی سے دوڑاتے منزل کی جانب رواں دوا ہو گیا۔ جو وہ کرنے جا رہا تھا وہ اس وقت بہت ضروری تھا۔ گاڑی کو مسجد کے آگے رکتے دیکھ کے سعدیہ حیران ہوئی۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں سر؟ اس نے بھیگے لہجے میں ارحام سے پوچھا۔ ارحام اس کی بات کا کوئی بھی جواب دیے بغیر گاڑی سے باہر آیا تھا۔ اس کی جانب کا دروازہ کھولتے ہوئے اس کا ہاتھ تھام کر ایک جھٹکے میں اس کو باہر نکال گیا تھا۔ کہا تھا نا میں نے تم سے کہ جب گھی سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو انگلی ٹیڑھی کرنی پڑتی ہے۔ تمہارے ساتھ بھی یہی کیا ہے میں نے۔ شرافت سے تم سے کہا تھا کہ وہ فائل کا بتا دو مجھے، مگر نہیں، تم بھی اپنے باپ کی طرح مکار ہو۔ اب پل پل جب تمہیں سزا دوں گا تب تمہیں احساس ہوگا کہ تم نے فائل کا نہ بتا کر مجھے کتنی بڑی غلطی کی ہے۔ وہ اس کے کان میں سور پھونکتا اس کو بازو سے دبوچتے مسجد کی جانب قدم بڑھا گیا تھا، جبکہ وہ بے یقینی سے اس کے ساتھ کھینچتی چلی گئی۔ سر پلیز یہ مت کریں، مجھے واقعی اس فائل کا نہیں پتہ، پلیز مجھے چھوڑ دیں، ایسا مت کریں میرے ساتھ۔ وہ ہوش میں آتی ہی پوری طرح رونے لگی، مگر اس وقت ارحام خانزادہ کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تھا۔ اس وقت اس کے لیے وہ صرف اور صرف صدام شاہ کی بیٹی تھی، جس سے ارحام سب سے زیادہ نفرت کرتا تھا۔ اس کو یوں چلاتے دیکھ کر وہ اس کو بازو سے کھینچتا اپنے قریب کر گیا۔ خبردار، جو رو دھو کر یہاں لوگوں کو ہماری جانب متوجہ کیا تو اگر کسی نے بھی مجھ سے یا تم سے کوئی فضول سوال کیا تو میں خدا کی قسم کھاتا ہوں میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم یاد رکھو گی۔ اس کے سخت لہجے پر وہ دبک کر دور ہوئی۔ ارحام اس کا بازو سختی سے تھامے سے بڑے سے ہال کے اندر داخل ہوا، جہاں مولوی صاحب 3 گواہوں کے ساتھ بیٹھے تھے۔ مولوی صاحب اور گواہوں کو بیٹھے دیکھ کے سعدیہ کی آنکھوں میں آنسو آئے تھے۔ مطلب اس شخص نے اپنا ہوم ورک پہلے سے ہی پورا کیا ہوا تھا۔ اپنے برابر کھڑے اس شخص سے اس وقت نفرت ہوئی تھی، شدید نفرت۔ ارحام اس کا بازو تھام کر اس کو زمین پر بٹھاتے خود اس کے برابر میں بیٹھا تھا۔ اس کے اشارے پر مولوی صاحب نکاح پڑھانے لگے۔ وہ پھٹتے ہوئے دل کے ساتھ وہاں بیٹھی رہ گئی۔ آج وہ بن گئی تھی جو اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بری طرح بہہ رہے تھے، ایسا لگ رہا تھا سب ٹوٹ کر بکھر گیا ہو، مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ ابھی تو سب جڑنا تھا۔ ان دونوں کا نکاح پڑھایا جا چکا تھا۔ تھوڑی دیر میں ہی وہ سعدیہ صدام شاہ سے سعدیہ ارحام خانزادہ بن گئی تھی۔ اپنے برابر بیٹھے اس شخص کو اس نے نفرت بھری نگاہوں سے گھورا۔ ایک لمحے کے لیے اندر اندر وہ اس کی پہچان بدل چکا تھا۔ اس کو اس وقت اس سے اور خود سے نفرت ہوئی تھی۔ کیوں تھی وہ اتنی شریف کہ ہر کوئی اس پر ظلم کر دیا کرتا تھا؟ ایک اس کا باپ تھا جس نے عمر بھر اس کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہی نہیں تھا، اور ایک یہ تھا جس نے زبردستی اس کو اپنا بنا لیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے بری طرح آنسو بہنے لگے۔ اس کو ایسے روتے دیکھے ارحام خانزادہ لب پھینچے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے کھڑے ہونے کے باوجود بھی وہ کھڑی نہیں ہوئی تھی۔ کھڑی ہو رہی ہو یا پھر اٹھا کر لے جاؤں؟ اس کے طنز پر وہ اپنے آنسو صاف کرتی تیر کے مانند سیدھی ہوئی تھی۔ اس کو اتنی جلدی اپنی بات مانتے دیکھ کے ارحام خانزادہ کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی تھی۔ گڈ بیوی، میری بیوی، اب تم میری باتیں جب تک جلدی مانو گی تب تک ہی تمہارے لیے سب اچھا رہے گا، ورنہ پھر جو تمہارے ساتھ ہوگا مجھ سے مت کہنا۔ وہ اس کو دھمکاتا نرمی سے اس کا ہاتھ تھامے باہر کی جانب قدم بڑھا گیا تھا۔ سعدیہ نے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش نہیں کی تھی۔ وہ شخص زبردستی سب کچھ کر چکا تھا۔ وہ بھلا اس کو خود سے دور رکھ کر کرتی بھی تو کیا کرتی؟ وہ اس کو گاڑی میں بٹھاتے اپنی گاڑی کو گھر کے راستے پر ڈال گیا۔ سب کچھ ہو گیا تھا، بس اس فائل تک پہنچنا تھا۔ جیسے ہی سعدیہ اس کو فائل کا بتا دیتی ویسے ہی وہ صدام کا کام تمام کر دینا چاہتا تھا۔ وہ سعدیہ کو گاڑی میں بٹھاتے خود ڈرائیونگ سیٹ کی جانب آیا تھا۔ اگر تو مجھے اس وقت فائل کا چپ چاپ بتا دیتی تو ابھی یہ سب نہ ہو رہا ہوتا۔ وہ افسوس کرنے والے لہجے میں کہتا مسکرا دیا تھا۔ جو بھی ہوا تھا، جیسا بھی ہوا تھا، کہیں نہ کہیں وہ یہی سب چاہتا تھا، ورنہ فائل نکلوانے کے لیے اس کے پاس اور بھی بہت سے راستے تھے۔ سر میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے واقعی اس فائل کا نہیں پتہ۔ وہ مجبور ہوتی رو پڑی تھی۔ اس کے رونے پر بھی ارحام خانزادہ کو یقین نہیں آیا تھا۔ لڑکیاں کس حد تک چالاک ہوتی ہے وہ اچھے سے جانتا تھا۔ رونا تو لڑکیوں کے لیے بائیں ہاتھ کا کھیل ہوتا ہے، یہ کچھ بولا یہ رو دو۔ وہ آج تک سمجھ نہیں پایا تھا کہ لڑکیاں اتنا رو کیسے لیتی تھیں۔ گھر چل کر مجھے اس فائل کا بتا دینا تم، ورنہ میں جو کچھ کروں گا وہ تم سہ نہیں پاؤ گی۔ اس کی بات پر وہ لب کاٹتے کھڑکی سے چپک کر بیٹھ گئی تھی۔ یہ مرد اس کے ساتھ کیا کرتا کیا نہیں وہ نہیں جانتی تھی،
مگر اتنا سمجھ گئی تھی کہ اب اس کی زندگی مزید بے سکون ہونے والی تھی۔ سکون بچپن سے لے کر اب تک ملا بھی نہیں تھا اور شاید آگے ملنا بھی نہیں تھا۔ حویلی کے سامنے گاڑی رکتا ہوئے فرنٹ سیٹ کی جانب آیا تھا۔ فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولتے ہوئے بنا کچھ کہے جھک کر سعدیہ کو اپنی گود میں اٹھا گیا تھا۔ سعدیہ جو خود نیچے اتر رہی تھی، اس اچانک آفات پر بھوکلا کر رہ گئی۔ یہ شخص یہ کرے گا اس نے نہیں سوچا تھا۔ وہ شرم سے سرخ پڑتی اس کا گریبان تھام گئی، جبکہ احرام خانزادہ اس کو یوں سرخ پڑتے دیکھ کر مسکرا دیا تھا۔ اس کے چہرے پر پھیلتی یہ لالی اس کو بڑی پیاری لگی تھی۔ ان دونوں کو دیکھتے تمام ملازمین حیرت سے منہ کھولے رہ گئے تھے۔ آج سے پہلے تک تو ان کے صاحب کنوارے تھے، آج کیا اچانک سے شادی کر لی تھی؟ سب کو ہی سچ جانے کی جلدی ہوئی تھی۔ احرام خانزادہ سب کو اگنور کرتا تیزی سے اپنے کمرے کی جانب گیا تھا۔ کمرے کے اندر داخل ہوتا وہ نرمی سے اس کو بستر پہ بٹھا گیا۔ وہ کھسک کر دور ہوتی اپنے سرخ گلابوں پر چادر پھیر کر رہ گئی۔ گالوں سے سینک نکل رہی تھی۔ مقابل بے شرم تھا، وہ ایک لمحے میں سمجھ گئی تھی۔ اس کو یوں شرماتے دیکھ کر احرام مسکراتے ہوئے اس کے برابر آ کر بیٹھا۔ شرما بعد میں لینا، پہلے مجھے اس فائل کا بتاؤ۔ دیکھو وہ فائل بہت ضروری ہے، اس میں تمہارے باپ کے کالے کارنامے ہیں، پلیز مجھے بتا دو۔ اس کا لہجہ اس وقت منت بھرا ہوا تھا، جبکہ اپنے باپ کے بارے میں ایسی باتیں سن کے سعدیہ غصے سے مٹھیاں بھیج کر رہ گئی تھی۔ نہیں بتاؤں گی، پتہ بھی ہوا نا تو نہیں بتاؤں گی۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے باپ کے بارے میں ایسے بات کرنے کی؟ میں پہلے ہی بتا رہی ہوں سر، میں بالکل برداشت نہیں کروں گی۔ آپ جس کے بارے میں بات کر رہے ہیں وہ اور کوئی نہیں، میرے بابا ہیں۔ وہ غصے سے اپنی مٹھیاں دباتی چلائی تھی۔ اس کی اونچی آواز سنتے احرام خانزادہ غصے سے سرخ ہوا تھا۔ چپ چاپ مجھے یہ بتاؤ کہ وہ فائل کہاں ہے، ورنہ میں نے کہا نا میں وہ کروں گا جو کرنا ہی کر لیں، میں نہیں بتاؤں گی، وہ اڑیل انداز میں کہتی رخ موڑ کے۔ احرام جو پہلے ہی سخت غصے میں تھا، اس کو یہ حرکتیں کرتے دیکھ کے مزید غصے میں آیا۔ میں آخری بار پوچھ رہا ہوں سعدیہ، جو کرنا ہے کر لیں، وہ منہ موڑ کر بولی۔ اس کی بات سنتا وہ غصے سے کھڑا ہوا تھا۔ سعدیہ کو اب بھی کوئی فرق نہ پڑا۔ وہ غصے سے سرخ پڑتے اس کو گھسیٹ کر بستر سے اتار گیا۔ وہ خوف سے کانپتی بستر سے نیچے اتری تھی۔ چپ چاپ بتاؤ مجھے وہ فائل کہاں ہے۔ دیکھو میری جان، اس فائل کا پتہ کرنا بہت ضروری ہے، تمہارا باپ اچھا انسان نہیں ہے۔ میں نے کہا نا میرے باپ کے بارے میں کچھ نہ بولے۔ شرم نہیں آ رہی بیٹی کے سامنے اس کے باپ کو اتنا برا بلا کہتے ہوئے؟ وہ اس کا گریبان تھامتے سسک پڑی۔ اس کے رشتوں نے اس کے ساتھ جو بھی کیا ہو، مگر وہ اپنے رشتوں کے ساتھ بہت سنسیئر تھی۔ آپ جیسا گھٹیا انسان میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ میرے باپ کو 2 نمبر گھٹیا کہہ رہے ہیں آپ، خود 2 نمبر گھٹیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ کہتی، احرام خانزادہ نے پوری قوت سے اپنا ہاتھ اٹھایا تھا۔ وہ خوف سے چیختی اپنے چہرے پر ہاتھ رکھ گئی تھی۔ ڈر سے اس کا بدن کانپ رہا تھا۔ احرام اس کی یہ حالت دیکھتے جھٹکے سے اپنا ہاتھ نیچے لے گیا۔ وہ یہ کیا کرنے جا رہا تھا اس کو سمجھ نہ آیا۔ بچپن سے لے کر اب تک وہ عورتوں کی عزت کرتا آیا تھا، پھر وہ اس پر ہاتھ اٹھا رہا تھا جو اس کی اپنی بیوی۔ اس سے آگے وہ سوچ نہ سکا۔ شرمندگی سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ نظریں اٹھا کر اس کو دیکھتا وہ ایک لمحے میں سمجھ گیا تھا کہ ارشد کو بھی غلط فہمی ہوئی تھی۔ وہ لڑکی جو ایک جماعت سے اتنا ڈر رہی تھی، وہ ایسی نہیں ہو سکتی تھی۔ تھوڑی دیر پہلے تک وہ اس پر یقین نہیں کر رہا تھا، مگر اس وقت اس کو یقین ہو چکا تھا کہ اپنے باپ کے کالے کارنامے میں وہ نہیں جانتی تھی۔ وہ اس کو دیکھتا ہی لب کاٹ کر رہ گیا، رو رو کر اس کو مزید شرمندہ کر رہی تھی۔ اس نے نرمی سے سعدیہ کا بازو تھاما۔ سعدیہ ایک جھٹکے سے اس سے دور ہوئی۔ خبردار جو مجھے ہاتھ لگایا، وہ چلائی۔ احرام اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتا گہری گہری سانسیں لینے لگا۔ دوسری ہی لمحے وہ تیزی سے کمرے سے نکل گیا۔ وہ اپنے بے چین چہرے پر ہاتھ پھیرتا اسٹڈی کے اندر داخل ہوا۔ دل عجیب انداز میں دھڑکتا۔ جو وہ کر رہا تھا اگر وہ کر دیتا تو وہ شاید ساری عمر اپنے آپ سے نظریں ملا نہیں سکتا تھا۔ اس کو اپنی حرکت پر خود سے بھی گھن آئی تھی۔ وہ لڑکی بار بار اس سے کہہ رہی تھی کہ اس کو اس فائل کا نہیں پتا، پھر بھی وہ بار بار اس سے پوچھ رہا تھا۔ ایسے بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ وہ واقعی اپنے باپ کے کارنامے نہ جانتی ہو۔ وہ اپنے پریشان چہرے پر ہاتھ پھیرتا ٹیبل پر جا کر بیٹھا۔ ابھی وہ بیٹھا ہی تھا کہ تبھی اس کا فون بجنے لگا۔ ارشد کا نام دیکھتے وہ فوراً فون اٹھا گیا۔ صاحب ہمیں بہت بڑی غلط فہمی ہو گئی تھی۔ کیسی غلط فہمی؟ وہ پریشان ہوتا کھڑا ہوا۔ سر وہ فائل صدام کی بیٹی کے پاس نہیں بلکہ صدام کے ہی پاس تھی۔ صدام ایک بہت ہی مکار انسان نے جس بیٹی کو اس نے بیٹی بنایا ہے، یہ تو اس کی بیٹی بھی نہیں، شاید اس کی بہن کی بیٹی ہے، جس کو آج تک وہ ہر جگہ اپنی بیٹی کے نام سے مشہور کروا چکا ہے۔ صاحب ابھی پتہ چلا ہے ہمیں کہ وہ یہ کالے کرتوت کر کر اس فائل کو اپنی کسٹڈی میں چھپا چکا ہے۔ کسی کو اس پر شک نہ جائے اس لیے اس نے سعدیہ کا نام لگا دیا۔ تم اتنا کچا کام کیسے کر سکتے ہو ارشد؟ تم جانتے ہو تمہاری وجہ سے میں نے کیا کیا ہے؟ صرف اس فائل کا پتہ لگانے کے لیے میں اس لڑکی سے زبردستی نکاح کر چکا ہوں۔ وہ تو اللہ کا شکر ہے کہ میں نے اس کے ساتھ کچھ غلط نہیں کیا، مگر زبردستی جو اس سے نکاح کیا گیا وہ صحیح ہے؟ سر آپ نے بہت اچھا کیا۔ صدام ایک بہت مکار انسان تھا، وہ آ کے اس کو بیچنے کا ارادہ رکھتا تھا
اور یہ لڑکی بہت ہی معصوم ہے سر. تم زیادہ فضول باتیں نہ کرو، مجھے وہ فائل ابھی چاہیے. جی صاحب، وہ فائل مل گئی ہے، اس لیے تو آپ کو یہ سب بتا رہا ہوں. صدام نے بہت مکاری سے یہ کام کیا ہے. ڈرائیور فائل لے کر پہنچتا ہی ہوگا آپ کے پاس. اور سر آپ ٹینشن نہ لیں، صدام کو میں گرفتار کروا چکا ہوں، اور جتنا کچھ اس نے کیا ہے اب وہ اتنی آسانی سے چھوٹے گا نہیں. اس سے پہلے کہ ارشد کچھ اور کہتا وہ ٹینشن سے فون کاٹ گیا. فائل پڑھتے اس کا دماغ خراب ہوا تھا. وہ اتنا بڑا مکار انسان ہوگا اس نے نہیں سوچا تھا. اس پوری فائل میں جگہ جگہ اس کے کارنامے درج تھے جن کو وہ اب تک بآسانی کسی اور پر ڈالتا آیا تھا. اس الزام کو بھی وہ آسانی سے سعدیہ پر ڈال چکا تھا، مگر خیر ہو کے سعدیہ اب اس کے پاس تھی. وہ سکھ کی سانس لیتے اس فائل کو مٹھی میں دبائے تیزی سے اپنے کمرے کی جانب بڑھا. کمرے کے اندر داخل ہوتے اس نے گہری سانس بھرتے اس نازک وجود کو دیکھا جو اب بھی رونے میں مصروف تھی. سعدیہ اس کو کمرے کے اندر داخل ہوتے دیکھ کے نفرت سے رخ موڑ گئی تھی. اس کی آنکھوں میں اپنی تھی نفرت دیکھ کے ارحام تڑپ کر رہ گیا. دوسرے ہی لمحے اس کے برابر جا کر بیٹھتا نرمی سے اس کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں لے گیا تھا. سعدیہ اس کی نرمی محسوس کر کے ایک جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکال گئی. خبردار جو مجھے ہاتھ لگائے تو مجھے آپ جیسا انسان نہیں چاہیے جس نے مجھ پر ہاتھ اٹھایا. اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ کہہ دیا ارحام بنا کچھ بولے وہ فائل اس کے سامنے رکھ گیا. اس فائل کے بارے میں پوچھ رہا تھا میں تم سے، مگر خیر ہے تمہارے اس 2 نمبر باپ کی جس نے تمہیں بھی نہیں چھوڑا. وہ میرے بابا ہیں، آپ ان کے بارے میں ایسے کیسے؟ نہیں ہے وہ تمہارا باپ، نہیں ہو تم اس کی بیٹی. وہ شخص کھیل کھیل رہا تھا، ایسا کھیل جس میں صرف اس کی فتح اور دوسروں کی شکست تھی. کھولو اسے اور پڑھو ایک ایک چیز. پڑھو گی تو تمہیں معلوم ہوگا کہ جس درندے کو تم اپنا باپ سمجھتی ہو وہ اصل میں ہے کیا. درندے سے بھی بڑا درندہ تمہارا نام نہاد باپ معصوم لڑکیوں کے ساتھ غلط کرتا تھا، ان کو اسمگل کرتا تھا دوسرے ملک. اس کو شرم تک نہیں آتی تھی. اس کی بات سنتے سعدیہ نے کپ کپاتے ہاتھوں سے فائل اٹھائی تھی. دوسرے ہی لمحے وہ اس فائل کو پڑھنے لگی. جیسے جیسے وہ اس فائل کو پڑھتی جا رہی تھی ویسے ویسے اس کا رنگ زرد پڑتا جا رہا تھا. فائل اس کے ہاتھوں سے ٹوٹتی نیچے جا گری. ایک عرصے سے جس کو اس نے اپنا باپ سمجھا وہ اس کا کچھ نہیں لگتا تھا. اس کا دل مٹھی میں بند ہونے لگا. وہ اپنے سامنے بیٹھی اس شخص کو دیکھتی پھوٹ پھوٹ کر روتی. اس کو روتے دیکھ کے ارحام نے نرمی سے اس کو اپنے سینے سے لگایا تھا. وہ تمہارا باپ نہیں ہے سعدیہ، وہ شخص بہت مکار ہے، شاید تمہارا ماموں لگتا ہے، مگر اس نے تو یہ بھی یاد نہیں رکھا کہ تم اس کی بہن کی بیٹی ہو. وہ تمہیں آگے بیچنے. اس سے پہلے کہ وہ اور کچھ کہتا وہ اس کے لبوں پر ہاتھ رکھ گئی تھی. مت کہے ارحام، میں جانتی ہوں کہیں گے تو درد دل سے پھٹ جائے گا، اس لیے پلیز مت کہیں. جس شخص کو ایک وقت تک میں اپنا باپ سمجھتی آئی وہ میرا کچھ نہیں ہے. یہ میرے لیے بہت شاکنگ ہے، پلیز ابھی اور کچھ مت کہیں. وہ اس کی حالت کے پیش نظر اس کو اپنے سینے سے لگا اس کے بالوں پر ہاتھ پھیرنے لگا. پہلی نظر میں وہ اس عورت سے محبت کرنے لگا تھا. اس محبت کو تھپک تھپک کر سلا رہا تھا صرف اس لیے کہ وہ صدام کی بیٹی ہے، مگر اس وقت ایسا کچھ نہیں تھا. وہ اس مکار انسان کی بیٹی نہیں تھی. وہ خوش تھا، وہ بے حد خوش تھا. اور دوسری بار صدام جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھا. یہ اس کے لیے اور خوشی کی بات تھی. وہ محبت سے مسکراتے اس کے بالوں پر اپنے لب رکھ گیا تھا. اس کا لمس محسوس کرتے سعدیہ کے ہاتھ کپ کپائے تھے. پہلی نظر میں محبت کر بیٹھا تھا تم سے. میں پروفیسر نہیں ہوں بلکہ میں میجر ہوں، میجر ارحام خانزادہ. مجھے اور میرے سب سے قریبی ساتھی کوئی مشن سونپا گیا تھا کہ ہم صدام شاہ کو سب کے سامنے کھولیں کہ وہ اصل میں کس کماش کا انسان ہے. اور پھر کچھ عرصے بعد ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ اس کی ساری چیزیں ایک فائل میں ہیں. جب اس فائل کا پتہ لگوایا گیا تب کچھ لوگوں نے ہمیں بتایا کہ صدام کے ساتھ اس کی بیٹی بھی شامل ہے اور وہ فائل اسی کے پاس ہے. تب مجھے بہت غصہ آیا تھا، اس لیے میں وہاں یونیورسٹی پروفیسر بن کر آیا کہ تم سے پتہ لگوا سکوں، مگر پہلی نظر میں ہی تم سے محبت کر بیٹھا. جب احساس ہوا تو اس محبت کو تھپک تھپک کر سلانے لگا. تمہارے ساتھ جو بھی کیا جان کر نہیں کیا، میرا یہ مشن تھا، مجھے یہ کرنا تھا. اور میں ایک طریقے سے اس مشن کا شکر گزار بھی ہوں کیونکہ اس مشن نے مجھے تمہیں سونپا ہے جس سے میں بے تحاشا بے حد محبت کرتا ہوں. ہاں میری جان، بہت چاہتا ہوں تمہیں. تو اس کے بے یقین آنکھوں میں دیکھتا مسکرا دیا تھا. تمہارے ساتھ جو زبردستی کری میں جانتا ہوں میں نے غلط کیا، مگر میں اس کا ازالہ کر دوں گا میری جان. میں تمہیں وہ بے حد خوش رکھوں گا. تمہاری لبوں سے کوئی بھی بات نکلنے سے پہلے میں پوری کروں گا. میں تمہیں اتنا چاہوں گا کہ تم سب بھول جاؤ گی. وہ نرمی سے کہتا اس کی پیشانی چوم گیا. اس کے لمس پر سعدیہ دہک اٹھی تھی. اب وہ جھک کر اس کے دونوں ہاتھوں کو چوم رہا تھا. میں جانتا ہوں کہ تمہیں مجھ سے محبت نہیں ہے، مگر میں تم سے وعدہ کرتا ہوں میری جان کہ میں تمہاری اتنا خوش رکھوں گا کہ تم مجھ سے محبت کرنے پر مجبور ہو جاؤ گی. وہ مسکرا کر کہتا اس کو اپنے سینے میں بھیج گیا تھا. سعدیہ اس کی پشت پر ہاتھ باندھتی مسکرا دی تھی. دل میں اس شخص کے لیے محبت کی کوپلیں پھوٹنے لگی تھیں.